اسٹیج پر جذبہ سادات کرام، مفتیان عظام، مشائخ کرام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص شہزاد دکن سید صاحب قبلہ مقبول اللہ، حامی سنت ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت مقبول العلماء حضرت مفتی قاضی ابراہیم مقبولی اور دیار اچل کرنجی کے سنی کو شکیرہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سينا وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به ألاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين عذابا وغراما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين من يضلله فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وابنه الغوث العظيم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت سیدی و سندی شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے نعتیہ دیوان میں بارگاہ غوثیت مآب میں اپنی محبتوں کا نذرانہ کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ نذرانہ کیا؟ حق تو یہ ہے کہ امام اہل سنت نے پوری دنیا اسلام کو عقیدہ دیا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ تجھ سے در، در سے سر، اور سر سے ہے نسبت مجھ کو۔ تجھ سے در، در سے سر، اور سر سے ہے نسبت مجھ کو۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے،
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اور سرکار سیدنا مخدوم کی بارگاہ میں جشن ولادت منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ ان اللہ والوں کی شان جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، لب کشائی کرنے کے لیے مجھے کچھ کہا گیا ہے، دو چار چار کے انداز میں انشاءاللہ کچھ باتیں، کچھ سوغاتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ کافی وقت گزر چکا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھے انشاءاللہ۔ بہت ہی اہم باتیں جو شاذ و نادر سننے ملتی ہیں، مشائخ کرام سادات اعظام کی جب ایسی محفلیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے غالباً ایسے وقت ہی رحمتوں کی وہ نیند برستی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو فیضیاب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جا بجا ان محبوبوں کا تذکرہ اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے۔ شاعر نے کتنی انداز میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ کہتے نا شعراء و تلامذ الرحمن، بعض شعراء آورد اور آمد فرق ہوتا ہے۔ سنبھل کر تبصرہ فقیروں پہ کرنا، سنبھل کر تبصرہ فقیروں پہ کرنا کہ یہ پانی بھی لیتے ہیں تو سوکھی ندی سے لیتے ہیں، کہ یہ پانی بھی لیتے ہیں تو سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ جمگٹھا ہے اسٹیج پر، مفتیان کرام بھی ہے، مسئلہ سمجھانے والی جماعت بھی ہے، اور مسئلہ پلانے والی جماعت بھی ہے، اور مسئلہ دکھانے والی جماعت بھی یہاں پر موجود ہے۔ خانقاہ اور درسگاہ اٹوٹ بندھن ہے، اس کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے خانقاہوں کو اور مدرسوں کو دو راہوں پر تقسیم کر دیا ہے، لیکن آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، عالم اسلام کی سب سے پہلی خانقاہ مسجد نبوی ہے، اور عالم اسلام کی پہلی درسگاہ، پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی ہے۔ وہیں سے امت کو فاقہ مست ابو ہریرہ ملے، ابو ذر غفاری جیسے زاہد زمانہ ملے، تو وہیں سے چار یار خلفائے راشدین بھی ملے۔ ہمیں اسی دور میں جانا ہے جس دور نے خانقاہوں اور درسگاہوں کا تصور متحد طور پر دیا۔ اہل محبت ہیں، ارباب طریقت بھی ہیں، اور ارباب علم و فضل بھی ہیں۔ اس لیے خانقاہ ہی سے شروعات کروں گا۔ یہ دیکھیں،
بغداد شریف کے ایک مشہور اور معروف خانقاہ جو اس وقت علماء، فضلاء، مشائخ، سادات کرام، بلکہ یوں کہیں کہ پوری دنیا کے اس وقت کے بزرگوں کی مرکز عقیدت بنی ہوئی ہے. اس خانقاہ کا مرد درویش علماء کے مسائل الجھ جاتے تو سلجھانے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے. ارباب طریقت و معرفت کی گتھیاں سلجھانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے. جو مسائل محدثین، مفسرین و فقہاء کی سمجھ سے بالا تر ہوتے، لمحوں میں وہ مرد درویش مسئلے کا حل کر دے. اور آنے والے غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، بادشاہ وقت بھی ہیں. خانقاہ ہوتی ہے ایسے، خانقاہ ہوتی ہے ایسے. بابا علماء کے پاس آئیں تو ظاہر سب سنبھالیے، اور خانقاہوں میں بزرگان دین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے دلوں کی حفاظت کریں. مولانا رومی کہہ گئے بندگان خاص علام الغیوب واحذرہم ہم جواسیس القلوب. یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. وفاقہ مست، درویش مست ہے یاد خدا میں، اللہ کی بندگی میں، قرآن کی تلاوت کے بعد تسبیح و تحلیل. اے بابا میری گزارش ہے، فوٹوگرافی وغیرہ خاص کچھ گفتگو ہوگی، ذرا اس طرف دھیان دیں. اس میں جو چیز آ گئی، کبھی بٹن دب دیا غلط ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا. ارے بٹھانا ہے بابا تو دل میں بٹھا لو ان بزرگوں کو، جو یہاں بٹھاؤ، کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا. یہاں پر لائٹ گئی، بیٹری چارج ہو گئی، یہاں بٹھاؤ. اور یہاں اگر کوئی اللہ والا بیٹھ گیا بابا، کئی یہاں پر مشائخ ہیں، سادات ہیں، ہے نا. تو کہتے ہیں مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق نے آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ دولت ملے گی. تو ادھر دھیان دے اور سنیں، ریکارڈنگ وغیرہ چھوڑیں، اس کو چھوڑیں. یہ دیکھیں مرد درویش مست ہے عبادت میں، اللہ کی بندگی ریاضت میں. کسی نے دستک دی، سلام علیکم، جواب ملا، دروازہ کھلا. کوئی مالی ہے، رو رہی ہے، سارا پتا. بے چین ہوئے بزرگ، داخلے کی اجازت چاہیے. مرد درویش ایسے ہی تو ہوتے ہیں، خلق خدا کا درد ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. فوراً داخل ہوئی خانقاہ میں. کہا مائی کیا بات ہے؟ لب کشاد ہوئے بزرگ. مائی کیا بات ہے؟ رونے لگے. کہا مائی اللہ تجھ پر رحم کرے، معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ دیکھیں، میری گود میں میرے مردہ بچے کی لاش ہے. سفید کفن، یہ کہ لیجیے کفن میں لپٹا ہوا تھا. کیا ہوا؟ بڑی منت و سماجت کے بعد خدا نے ایک بیٹا عطا کیا تھا، بڑی مرادیں مانگی، جس نے جو بتایا اللہ نے اس شرط سے مجھے نوازا. کہا ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اچانک بیماری نے آ گھیر لیا. بیماری ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم ایسا نہ رہا بغداد و قرب و جوار میں جس نے جہاں پتہ بتا دیا پہنچ گئی. آپ سوچیں، ایک ماں ہے، برسوں بعد اولاد ملی ہے، اللہ نے دھن و دولت سے نوازا، کیا کچھ نہیں اس نے کیا ہوگا. کا پھر کا سارے اطباء علاج دے بیٹھے، کوئی دوا کام کر نہیں رہی تھی. ایسے مرض نے آ کر گھیر لیا میرے بچے کو، گھر ماتم کٹا بنا ہوا تھا. میرے پڑوس میں
ایک نمازی بھائی رہتے ہیں، ان سے میری تڑپ دیکھی نہ گئی، کہا مائی سارے ڈاکٹر، طبیب، حکیم، کہا جس نے جو بتایا، کہا سن میں تجھے ایک پتہ بتاتا، تو وہاں لے جا۔ امید کی کرن جگائی، اس نے یہ کہہ کر آپ کی دربار میں خانقاہ میں بھیجا کہ میں جس مرد درویش کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں وہ غیر معمولی انسان ہے، وہ بیٹھتا تو اپنی خانقاہ میں ہے لیکن خبریں عرش الہی کی دیا کرتا ہے، وہ خبریں لوح محفوظ کی دیا کرتا ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے اس کا عرش الہی سے۔ اے میری بہن جا، اگر اس مرد درویش نے تیری اس بچے کی شفا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یہ 5 صدی ہجری کی بات ہے، یہاں کب کی بات ہے؟ 5ویں صدی۔ آپ دیکھیں اس زمانے کی عورتوں کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، کتنا محکم یقین تھا بزرگان دین اولیاء کاملین پر۔ اس عورت نے اس خیرخواہ سے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا، ترمذی میں ہے کیا، نہیں۔ اس زمانے میں یہ چوب چرا یہ 1856 میں آیا بھائی ہندوستان کی سرزمین پر۔ یہاں تو محبتوں کے ترانے تھے، یہاں تو محبتوں کے، کہا آس دلائی کہ اگر اس مرد درویش نے تیرے لیے دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھا دیے تیرا بچہ شفایاب ہو جائے گا۔ کہ جیسے سنا فوراً نکلی، بس یہ تڑپ تھی کہ کب میں خانقاہ میں پہنچوں، کب آپ کی زیارت کروں اور کب اپنے بچے کی شفایابی کے لیے آپ سے دعا کراؤں۔ آپ کی چوکھٹ پر پہنچنے سے پہلے میرے بچے نے دم توڑ دیا۔ امید سے آ رہی تھی کہ اللہ میری اولاد کو آپ کی دعاؤں سے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے بچے کو لے کر آپ کاتب تقدیر نے روح قفس انصری سے پرواز کر لی، زار و قطار رونے لگی، تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے۔ آپ سوچیں ایک ماں کی، اس کی گود میں نازوں کا پالا، رب سے دعائیں کر کے منتیں مانگ کے مانگا ہوا، کیا گزر رہی ہوگی اس ماں پر۔ بزرگ تڑپ گئے، گردن جھکائی، گردن جھکائی، اسی کو کہتے ہیں دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ نظریں جھکائیں، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی، کہا مائی لے جا، اس کے مقدر میں اب زندگی نہیں ہے، اس کی تقدیر میں اب زندگی کے آثار لے جا۔ اصرار کرنے لگا، بزرگ کہتے ہیں مائی چلی جا، تقدیر یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، رک سکتی۔ مایوس دروازے سے باہر نکلی، جب قدم جو ہے چلی تھی کہ 10 سالہ خوبرو شہزادہ جس کے چہرے پر بلا کی نورانیت ہے، چہرے بددحا کی کرنیں جس کی پیشانی میں تیر رہی ہے، کھڑا ہوا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس مائی کو سلام کیا، اس مائی کو سلام کیا، جواب دیا۔ اس مائی کا بیان یہ ہے، آپ سوچیں اس کی گود میں اس کا مردہ بیٹا، وہ کیسے فطری طور پر، آج تو کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چوب جائے بچے کے، ہماری آل اولاد کے تڑپ جاتے ہیں، لیکن وہ مائی کہتی ہے کہ جب اس نے مجھے سلام کیا میں نے جواب دیا، چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئی۔ کہتی ہے بخدا بغداد کی سرزمین پر میں نے بے پناہ بچوں کو دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم ایسے نورانی چہرے والا بچہ میں
تھا. ایسا نور. اور اس کے سلام میں، اس کے سلام کرنے میں اتنی محبت، ایسی چاشنی. مائی کہتی ہے کہ اپنے قدم اٹھانا چاہتی ہوں آگے بڑھنے کے لیے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس 10 سالہ بچے نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. قدم اٹھانا چاہتی ہوں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ میں زنجیر جو ہے ٹھہر گئی. اس کا مائی کا بیان ہے، ایسا لگنے لگا اندر سے حس، چھٹی حس کہتے نا، چھٹی حس اندر سے آواز آئی. کچھ انہونی بولی ہے، کچھ انہونی بولی ہے. کہا مائی کہاں سے؟ کہا خانقاہ سے. کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا شہزادہ پوری رودات بتا دی، جو ہوا شروع سے لے کے آخر تک بتا دی. بچہ مسکرا رہا ہے، بچہ مسکرا رہا ہے. مائی تک تک دیدم دم نہ کشیدم، حیرت زدہ ہے کہ یہ شہزادہ آخر چاہتا کیا ہے. کہا مائی سن لے، تو خانقاہ میں تو گئی تھی لیکن تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا. تو جس مرد درویش سے دعا کرانے کے لیے گئی تھی تجھے تو مانگنے کا انداز بھی نہ آیا. کہا لا بچہ دکھا دے. چہرے سے پردہ اٹھایا، چہرے سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ مائی جس بچے کو تو مردہ بتا رہی تھی ذرا دیکھ تو صحیح، تیرا بچہ مسکرا رہا ہے، تیرا بچہ مسکرا رہا ہے. ماں حیران ہو گئی کہ آخر یہ کیا مانگ رہا ہے. چہرہ دیکھا تو واقعتاً بچہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. حیرت زدہ ہوئی ماں، بچے سے پوچھنے لگی کہ معاملہ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بچہ کہتا ہے اے مائی تجھے تو خانقاہ میں مانگنے کا طریقہ بھی نہ آیا، جا اور اس مرد درویش سے یہ کہے کہ اگر میرے بچے کی قسمت میں زندگی ہوتی تو آپ کی خانقاہ میں نہ آتی. مجھے تقدیر کے بھول بھلیاں میں چھوڑ دیا، اگر اس کی قسمت میں زندگی کے آثار ہوتے تو میں آپ کی خانقاہ میں نہ آتی. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مائی حیران، حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. غصے میں خانقاہ میں گھس گئی. کہا حضور لال پیا، میرے جس بچے کے حوالے سے آپ نے یہ پیشن گوئی کی بتایا، تقدیر کے بھربلیاں میں مجھے چھوڑ دیا کہ اس کی قسمت میں زندگی کے آثار نہیں ہے. اللہ کی مرضی، یہ دیکھے میرا بیٹا. حیران ہو گئے حضور. یہ 500 صدی ہجری کی بات ہے تقریباً. کب کی؟ 5ویں صدی کی بات ہے. آپ دیکھیں، حیران ہو گئے. عالم جلال میں اٹھے، اپنی عصا کو کونے سے تھاما اور یہ کہتے ہوئے خانقاہ سے غصے سے باہر نکلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کہا باہر کوئی شہزادہ تھا، باہر کوئی. اب عالم جلال میں وہ مرد درویش اپنی عصا کو لے کر خانقاہ سے نکلا. کہا چھوٹا ہے، باتیں بڑی بڑی کرنے لگ گیا. کیا کہا؟ چھوٹا ہے، باتیں بڑی بڑی کرنے لگ گیا ہے. خانقاہ سے غصے سے باہر نکلے، اپنے نواسے کو دیکھا، نواسے نے اپنے نانا کو دیکھا، عورت نے دونوں کے حیرت بھرے اس منظر کو دیکھا. نانا غصے میں لال پیلے انداز میں خانقاہ کا وہ مرد درویش جس کی روحانیت کی چھاپ پوری دنیا میں ہے، اپنے 10 سالہ اس نواسے کا پیچھا کرتا ہے کہ ٹھہر ابھی تجھے دیکھتا ہوں، ٹھہر جا ابھی تجھے دیکھتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، مؤرخین تحریر فرماتے ہیں بچہ آگے آگے، 10 سالہ تقریباً نوجوان، 10 سالہ بچہ آگے آگے، خانقاہ کا مرد درویش نانا
پیچھے پیچھے مائی اپنے بچے کو فرحا و شادہ لے کر وہ بھی پیچھے. عزیزان ملت اسلامیہ نانا پیچھا کیے جا رہا ہے, بچہ بھاگا جا رہا ہے. بغداد کی جس گلی سے اس منظر کو اہل محبت نے دیکھا, بغداد والوں نے دیکھا, حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. جانتے ہیں کہ جس نے اس منظر کو دیکھ لیا وہ بھی ساتھ جلوس کی شکل میں کیا بن گیا, جلوس بن گیا. اب بھی بابا ایک جلوس میلاد النبی کا جلوس نکلا نا. یہ جلوس جانتے ہیں یہ زمانے میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں. کس کے لیے میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے کہ نہیں بابا؟ نکلتا ہے. اللہ اسے سلامت رکھے. اور منتظمین اور یہ اہل محبت سادات کرام علماء سے کتنی محبت ہے, اللہ اس نسبت کو بھی اللہ سلامت رکھے. جلوس بنتا گیا آگے. اب آپ یہ منظر دیکھیں کہ جس نے بھی اس منظر کو دیکھا اہل بغداد اہل محبت پیچھے ہو گئے. علماء نے دیکھا علماء پیچھے, عوام نے دیکھا عوام پیچھے, سادات نے دیکھا سادات پیچھے. عزیزان ملت اسلامیہ بڑے بزرگوں نے دیکھا سب پیچھے. میں نے عالم تصور میں پوچھا کہ اے بغداد والوں یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ یہ نبی کے گھرانے والے ہیں, اہل بیت ہے. یقیناً آج کوئی انہونی ہونی ہے, آج کوئی انہونی ہونی ہے. ارے نبی کا گھرانہ ہے, یقیناً آج کوئی انہونی ہونی ہے. اور اس کو اپنے معاشرے کی آنکھوں سے ہمیں دیکھنا ہے, مشاہدہ کرنا ہے. اور یہاں تو اکثر ہوتے ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ بھی ان کے گھر کا اور کرامت بھی ان کے گھر کی. عزیزان ملت اسلامیہ اب جلوس بن چکا ہے. کئی لوگ اس نانا اور نواز سے پیچھے پیچھے. جانتے ہیں پیچھے نانا عالم جو ہے جلال میں اس 10 سالہ تقریباً بچے کے پیچھے لاٹھی لے کر کہ ٹھہر جا ابھی تجھے دیکھتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ سارے بغداد والے جو قرب و جمال میں جتنوں نے دیکھا سب پیچھے ہو لیے کہ آخر یہ کیا ہونے جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ پیچھا کیا جا رہا ہے. نانا اپنے وقت کا شہباز معرفت ہے, وہ پیچھا کر رہا ہے. اس بچے کا مرتبہ اور مقام دیکھے. عزیزان ملت اسلامیہ بغداد معلیٰ کا ایک عظیم الشان قبرستان آتا ہے. وہ بچہ قبرستان میں داخل ہوا, نانا پیچھے ہے. قبرستان کے دروازے پر قدم رکھا, اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گیا. وہ 10 سالہ بچہ اعلان کرتا ہے, اے قبرستان کے مردوں, عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے کہ عبد القادر کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ, عبد القادر کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اعلان کر دیا, اے قبرستان کے مردوں, قبرستان کے مردوں, عبد القادر جیلانی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ ساری جتنی قبریں تھی شک ہو گئی, مردے کھڑے ہو گئے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصار میں لے لیا. نانا محترم حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑے پیر کے اس کرم کو دیکھا, اس مرتبے اور مقام کو دیکھا, آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے باندھ لیا اور عرض کرتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر, اگر بچپنے میں تمہارا یہ حال ہے تو اس وقت تمہارا مقام کیا ہوگا, اس وقت تمہاری بلندی کا عالم کیا ہوگا جب بغداد کا منبر ہوگا اور تمہارا یہ اعلان ہوگا, قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ, قیامت تک کے تمام اولیاء کی قدموں پر عبد القادر کا قدم ہے. یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ان کا نانا محترم جو مادر سعد ولی ہے, اپنے زمانے کے بزرگوں کا مقتدا ہے, بادب کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے کہ بیٹا عبد القادر, میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں جب حشر کا میدان ہوگا, کوئی پرسان حال نہ ہوگا, نفسا نفسی کے عالم میں تم اس سفید ریش اپنے نانا کو نہ بھول جانا. اسی لیے تو 14ویں صدی
تیرا. ایسے تھوڑی کوئی غوث اعظم بنتا ہے بابا, ایسے تھوڑی کوئی غوث اعظم بنتا ہے. آج اولیاء کرام بزرگان دین جانتے ہیں, آج حلب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ سوریہ کو اٹھا کر دیکھ لیں, فلسطین غزہ, پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں, مسلمان کاٹا پیٹا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ سن لیں, بے نمازی ہونا نہیں ہے, کیونکہ نمازی بھی مسجدوں میں قتل کیے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے اگر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, مسلمان اگر ستایا جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری آستھا میں کہیں نہ کہیں کمی آ چکی ہے. ہماری آستھا میں کہیں نہ کہیں کمی آ چکی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہماری محبتوں میں کہیں نہ کہیں کمی آ چکی ہے. ارے اللہ والوں کی محبت, اللہ والوں کے, یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں بابا دیکھو کھل کے بات کرنے کی عادت ہے, الحق یعلو ولا یعلی, حق سربلند ہوتا ہے. ہاں جو ہمارے بزرگوں پر بھوکتا ہے, ہمارے غوث و خواجہ پر, بندہ نواز پر, غریب نواز پر, اعلیٰ حضرت پر, بزرگوں پر بھوکے گا تو اس پر بھونکنا ہماری فطرت ثانیہ ہے. اس پر بھونکنا ہماری فطرت ثانیہ ہے. آپ سنیں اور یہ دیکھیں, قرآن کریم نے جو ہے یہ بھونکنے کا انداز ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے. آج کہتے ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے وہ درگاہ پہ کائی کو جاتے, ادھر کیا رکھا ہے, مزارات پر کیا ہے, بزرگوں کے دامن میں یہ فاتحہ کیوں کرتے, یہ عرصہ کیوں کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں آپ کو مختصر, زیادہ گہرائی میں نہیں, صرف ایک بات جو ہر مسلمان کے سمجھ میں جو ہے بدیہی طور پر آئے گی. اے بابا گھبراہٹ ہوتی ہے, بیٹھو. کہتے ہیں, سنو آپ توجہ دیں, کہتے ہیں کہ آج اللہ والوں کو بزرگان دین اولیاء کاملین ہماری طرح ہے. ابا کو اماں کو بول ہماری طرح ہے, نہیں بولے گا بابا, کیسے بولے گا؟ حضور نے تو صاف ارشاد فرمایا ہے, عالم بن جائے, وقت کا مجدد بن جائے, تیری جنت تو تیرے ماں باپ کے قدموں کے, تو ماں کے جب قدموں کا یہ عالم ہے تو سر کا عالم کیا ہوگا پھر؟ ادھر نہیں. تو بزرگان دین اولیاء کاملین آپ سمجھ لیں, لیکن ایک موٹی سی دلیل جو ہمیشہ آپ کے ذہن و دماغ میں, پہلے تو میں یہ کہوں گا, قول علامہ ارشد القادری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے, کیا ہمیں غوث و خواجہ پر, ہاں ہمارے بزرگوں پر ہمیں اعتماد نہ رہا, ہماری آستھائیں کمزور کیوں ہوئی ہے, ہمارے عقیدوں میں اور عقیدتوں میں یہ پیچیدگیاں کیوں آئی ہے. سنو, آج اولیاء کرام کو عام صف میں لا کر کھڑا کرنے والوں, سنو, اللہ والوں کی عظمتوں کا یہ عالم ہے. اللہ کے وعد سے محبوب اور پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کو بے یار اور مددگار نہیں چھوڑا. ارے تم مزار پر سال میں ایک مرتبہ جب عرس مناتے ہیں, اس عرس پر حملہ کرتے ہو. اللہ والوں کی محفل یا فاتحہ خوانی, جلسہ جلوس, اس پر اعتراض کرتے ہو. سنو میں آپ کو بتاتا ہوں, بھلا ہی تم بزرگان دین کے آراز کے حوالے سے یہ کہو, کہاں بخاری میں, کہاں مسلم میں, کہاں ترمذی میں, کہاں ابن ماجہ میں, کہاں داؤد میں. اور قریب آیا, ایک مرتبہ نہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ. دیکھیں سادات کرام بھی ہیں, علماء کرام ہے, مفتیان وقت یہاں پر موجود ہے, باوزن اسٹیج, ارباب شریعت بھی ہے, ارباب طریقت بھی ہے, روحانیت کے تاجدار بھی ہیں, اور علم کے بھی غواص ہیں, یہاں شناور ہیں. فرماتے ہیں, آپ یہ نقطہ ذہن نشی کر لیں, اولیاء کرام کو اللہ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ان کی شان یہ ہے, ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ جب تک اولیاء کرام پر اپنی نماز میں 5 مرتبہ سلام نہیں پڑھو گے, تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی. تم اس کی بات کرتے ہو, اللہ نے اپنے محبوبوں سے اتنا پیار فرمایا ہے, اتنا پیار فرمایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ٹوٹ کر چاہتا ہے, اللہ ان سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آراز پر اور اولیاء کرام کی 11ویں
बड़े पीर की 11वीं, ख्वाजा की 6ठी और मखदूम सिमना की 28वीं पर हमला करने वालों सुनो, अल्लाह ने वो निजाम पैदा फरमा दिया है, इबादत में वो निजाम हमें अता फरमाया है कि जब तक दुनिया के सारे औलिया पर अपनी नमाज में सलाम नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी, तुम्हारी नमाज नहीं होगी बाबा। ये तो इजमालन हो गया। आप बोलेंगे बाबा वो कैसे? तैयार तो याद है ना सबको, याद भी कर लेना चाहिए। अल्लाह सबों को तौफीक बख्शे, खुसूसन नौजवानों को, खुसूसन नौजवानों को। ये देखें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, नबी पर सलाम, खड़े होकर भी बैठकर भी हर हाल में। किसी साहब ने हमको पूछा, बोला कुदरत का निजाम देखें कि मुस्तफा जाने रहमत पर हवाओं में उड़ते हुए भी सलाम पढ़ा जाता है, तुम खड़े होकर पढ़ने की बात करते हो क्या? बोला बाबा शहद की मक्खी है ना, छत्ते से रस चूसने के लिए तो उड़ते हुए नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए जाती। बाबा तफसील में नहीं जाऊंगा। नबी पर सलाम पढ़ो, नमाज अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए। ला नअबुदु इल्ला इय्याहु, खुदा की इबादत में, उसकी रियासत और बंदगी में कोई शरीक नहीं। अरे तौहीद का दर्स तुम हमें देते हो, हम तो ऐसे मिलादी तौहीदी हैं कि हम काबे को भी सजदा नहीं करते, हम काबे को भी सजदा नहीं करते, हम काबे को भी, मुंह मेरा काबे की तरफ। सजदा किसके लिए? अल्लाह के लिए। सजदा किसके लिए? अरे हम ऐसे तौहीदी हैं, तौहीद का दर्स तुम हमें दोगे, काबे को भी सजदा नहीं करते। ठीक है, सजदा अल्लाह के लिए। इबादत और रियाजत और बंदगी में इबादत की जितनी किस्में हो सकती है उसमें खुदा का कोई शरीक नहीं, वहदहू ला शरीक, अल्लाह का कोई शरीक। हमारे यहाँ बाबा आमदनी ही नहीं, जिसके यहाँ आमदनी है वो खुद जो है, जैसी आमदनी वैसा खर्च है, जैसी आमदनी वैसा। इबादत में, रियाजत में खुदा का कोई शरीक नहीं है। सारी इबादत की जितनी किस्में हैं, बंदगी बस अल्लाह ही अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह। लेकिन जब नमाज खत्म होने का वक्त आया, नमाज खत्म होने का वक्त आया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, नबी पर सलाम पढ़। क्यों? खतीब खुतबे के, जुमा के खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ा, खुतबे में चंद चीजें फर्ज, नबी पर जब तक सलाम नहीं पड़ेगा, दरूद नहीं पड़ेगा, वो भी खड़े होकर। कहां तक भागोगे? खड़े होकर। खतीब नबी पर जब तक दुरूद और सलाम नहीं पड़ेगा, खुतबा मुकम्मल नहीं। पूछे आप उलमा यहां पर मौजूद हैं, आप समझे? खड़े होकर सलाम पढ़ता है, नबी पर दुरूद भी पढ़ता है, सलाम भी पढ़ता है। जनाजे में सूरे फातिहा, उसके बाद नबी पर दुरूद और सलाम खड़े होकर पढ़ता है। आप समझे बाबा? आप समझ रहे ना कैसे पढ़ता है? खड़े होकर। खतीब अपने खुतबे में नबी पर सलात और सलाम पढ़ता है, न पढ़े नमाज ना मुकम्मल। दुआएं नमाज़े जनाजा में नबी पर दुरूद और सलाम न पढ़े, नमाज मुकम्मल नहीं होगी, दुआ मकबूल नहीं। रिटर्न फिर से पढ़ो। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि नबी का तसव्वुर नमाज में न आए, नबी पर दुरूद और सलाम न पढ़ा जाए, वो नमाज नहीं होती। अबू बकर तो यही कह गए, मुझे काम क्या था बंदगी से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, या रसूल अल्लाह तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। ये सहाबा का अकीदा है, ये औलिया का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, और वहाबी देवबंदी का अकीदा ये है कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी माज़अल्लाह। बाबा बोलो किधर जाने का? हजरत के यहां जाने का या उधर जाने का?
اور دیکھو کھل کے باتیں ہونا ضروری ہے، افہام و تفہیم ضروری ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور بابا دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، ڈرو نکو، دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر دی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں کو مادی طاقتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مذہب اسلام کی حفاظت یہ اہل اللہ، یہ پوری دنیا کا نظام اپنی قبروں سے چلا رہی ہے۔ ارے جس دین کی پشت پناہی غوث اعظم فرما رہے ہو، جس دین کی پشت پناہی غریب نواز فرما رہے ہو، اور جس دین کی پشت پناہی حضرت بندہ نواز کے سودنار فرما رہے ہو، اور آپ دیتے ہو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی شان ہے یہ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی اپنے قبروں سے دستگیری فرما رہے ہیں، پوری دنیا کا نظام سوالے پہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کتنی پیاری بات کہی ہے۔ میں یہ شعر علامہ قاضی مفتی ابراہیم صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ ہم ہیں وابستگان زلف دراز، ارے غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، غریب نواز کے باتیں کرو تو دل سینہ ٹھوک کے بات کرو۔ حق جادو ولا یولا، حق سر بلند ہوتا ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ کریم جی کی سرزمین پر وہ انقلاب لاؤ جس انقلاب کو لے کر خواجہ ہندوستان تشریف لائے تھے، جس انقلاب کو لے کر، جس پرچم کو لے کر بندہ نواز آئے تھے، جس پرچم کو لے کر مختوم سمن آئے تھے، مختوم جہاں آئے تھے، یہ سرکار مختوم آئے تھے۔ اس مشن کو لے کر اٹھو، صرف کھوکھلے نعروں سے اسلام زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ حق کہنے کی، سمجھنے کی، بے باک ہو جاؤ، سب بے باک ہو جاؤ، نہ ڈرو۔ ہماری پشت پناہی کے لیے یہ روحانیت کے تاجدار یہاں پر آستھا میں کمی آ گئی ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ امام غزالی ارباب تصوف ہے، ایک نکتہ یہاں پر بیان کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ابن عربی کے حوالے سے، علامہ ابن عربی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے نماز پڑھنے والے، جب نبی پر سلام پڑھ لے تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، تھوڑی دیر۔ ابن محی الدین ابن عربی کہتے ہیں اچھا، کہا کیوں؟ کہا نبی کی بارگاہ میں سلام توجہ کے ساتھ، کہا ٹھہر جا، کہا کیوں؟ کہا اگر نماز کی قبولیت چاہتا ہے، نماز کی قبولیت چاہتا ہے، نبی کو سلام کیا ہے نا، نبی کا جواب شامل کر لے۔ نبی نے جواب دے دیا، تیری نماز بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، نماز کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ اچھا اس کے بعد پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالحین بندوں پر سلام۔ اے نجدیوں بتاؤ، اپنی نمازوں میں صالحین پر سلام پڑھتے ہو، یہ صالحین ہے کون؟ یہ صالحین اولیاء کرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو اجمالاً سلام ہو گیا، اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں تو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، سجدہ خدا کے لیے، رکوع خدا کے لیے، لیکن نماز کے آخر میں جب تحیات میں بیٹھے تو آپ غوث اعظم پہ سلام بھیج رہے ہیں، حضرت داتا علی ہجوری پر سلام بھیج رہے ہیں، حضرت بندہ نواز کے سودراز پر سلام بھیج رہے ہیں، حضرت راجو کتال پر سلام بھیج رہے ہیں، حضرت سیدنا وجدنا احمد الرفاعی پر سلام بھیج رہے ہیں، حضرت مختوم سرکار پر سلام بھیج رہے ہیں۔ دنیا کے سارے اولیاء پر اپنی نماز کے آخر میں سنیو جب تک سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ پھر بھی کہیں کو جاتے درگاہ پہ؟ درگاہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ درگاہ نہیں جائیں گے تو ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہہ دیا حرام ہے، شرک ہے، حرام ہے اور
شرک ہے، وہ کیا فائدہ پہنچائیں گے، وہ کیا نفع؟ میجک سوال، میجک جادوئی سوال، نوجوان پریشان ہے۔ ارے میلاد کے جھنڈے کئی کو لگاتے؟ ابو بکر نے لگائے کیا؟ حضور نے لگائے کیا؟ صحابہ نے لگائے کیا؟ یہ جھنڈے میلاد کے کئی کو لگاتے؟ میجک سوال۔ تھوڑی دیر کے لیے نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے، ارے پلٹ کے پوچھو کیا حضور نے منع کیا؟ کیا ابو بکر نے روکا؟ کیا حضرت عمر نے، خلفائے راشدین نے کیا اپنی زندگی میں روکا کہ کبھی نبی کا میلاد مت منانا؟ کا دلیل لاؤ، تمہاری بات نہیں، بخاری مسلم حضور کا فرمان، تمہارا ہمارا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن نے اصول دیا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول دے لے، رسول روکے رک جاؤ۔ مجھے ایک صاحب ملے اس دن، کافی بحث ہوئی، کہا یہ جھنڈے، میں نے کہا بابا ایک بات بتاؤ، کیا رسول گرامی نے یا خلفائے راشدین نے کانگریس کے جھنڈے کبھی لگائے کیا؟ بی جے پی کے جھنڈے کبھی لگائے کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کو قرآن و حدیث وہ بڑے بزرگ فرما گئے نا، کھل کے کہتا ہوں بابا سن لو، مجھے معلوم ہے بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ رزاق ہے۔ کہتے کہ میں نے کہا بابا صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، یہ ابھی جلوس نکلے تھے نا، وہ جھنڈے لگائے تھے کیا کبھی؟ بولا ترنگا لہرائے کبھی؟ کئی کو لہرائے تھے؟ اب بھی جو مکھ مورچے تم نے نکالے تھے اس میں تو ہینڈ بل بھی، بینر بھی تھے، جھنڈے بھی تھے۔ بولا کیا حضرت ابو بکر نے، مولا علی نے، شیر خدا نے، صحابہ نے کبھی اس طرح سے جھنڈے لگائے تھے؟ اگر ہے تو لاؤ، ثبوت دے دو اس کا، ثابت کرو تم، جو دلیل وہاں ہوگی وہی یہاں ہوگی۔ تم بتاؤ، کہتے سوگ منانا، لو بھیا سوگ کا ایک منائیں، حضور تو کل بھی رحمت تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، کل بھی سرکار رحمت تھے، آج بھی رحمت ہے، اور حشر کے میدان میں بھی حضور رحمت ہوں گے۔ حضور کا کلمہ جاری، حضور کا کلمہ جاری، حضور پر درود و سلام جاری، حضور کی شریعت جاری، حضور کا قرآن جاری، سوگ منائے، اہل بیت جاری، حضور کے نائبین علماء جاری۔ ہاں بابا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بولا بابا سوگ منانا نا، ٹھیک ہے بابا سوگ منانا، کہتے 12 وفات کا دن ہے نا، اس دن تو حضور میلاد دیکھا نا میں نے یہاں پہ جشن میلاد، سوچا تھوڑی دیر اس پر بھی گفتگو ہو جائے، کم سوگ منانا کا ٹھیک ہے۔ میں نے تقریر میں ایک جگہ پر کربلا کہا کہ ہم سوگ منانے کے لیے تیار ہیں، تم کہتے ہو نا 12 وفات، کیا تم آؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، کچھ شرطیں میں نے رکھی کہ اگر تم کہو کہ ہم سوگ منانے کے لیے تیار ہے تو آؤ، ہم سنی بھی سوگ منانے کے لیے تیار ہے، صرف تمہیں ثبوت دینا پڑے گا کہ میرے سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر ہر سال سوگ مناتے رہے، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ہر سال سوگ منایا ہے، حضرت عثمان غنی نے، مولا علی نے، خلفائے راشدین نے، امام اعظم نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، غوث اعظم نے، حضرت غریب نواز نے، دنیا کے تمام اولیاء علماء بزرگوں نے اگر نبی کا ہر سال سوگ منایا تو ہم بھی تیار ہیں۔ حیران ہو گیا، پھر ایک سوال پوچھا، بابا تم لوگوں نے کبھی سوگ منایا ہے؟ یہ 12 وفات بولا سنیوں کو میجک، جادوئی نبی کی محبت میں، کہتے ہیں جادوئی جو سوالات کر کے جو تم نبی کو کے چاہنے والوں کو پرگشتہ کر رہے ہو، یہ جلوس بولا یہ ووٹ مانگنے کے لیے، ووٹ کا چندہ، الیکشن میں سلیکشن کے لیے جو ہے اس کے لیے تم جلوسہ نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، وہ چلے گا بابا۔ لیکن مسلمان اگر اپنی نبی کی محبت میں نبی کی عظمتوں کے اور عظمتوں کا پرچم نکالے تو کہتے ہو کہاں بخاری میں ہے، کہاں مسلم میں، ارے نجدیوں یہ فقیر تمہیں چیلنج کرتا ہے، میں بے علم ہوں، یہاں پر آفتاب و مہتاب ہے علم اور شریعت اور طریقت کے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر نبی کی عظمت پر حملہ ہوگا تو ان کے لیے ہمارا یہ اعلان عام ہے، نہ خنجر اٹھے گا، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ بابا سوگ کبھی منانے کے لیے تیار نہیں،
صرف سوال پوچھو ان کو کہ اشرف علی نے تمہارے مولوی نے کبھی سوگ منایا ہے؟ کیسے منایا؟ طریقے کیا تھے؟ وہ بھی ہم کو بتاؤ. صحابہ نے تو ہم بھی سوگ منائیں گے بابا. لیکن یہ ہے کہ ثبوت اس کا قرآن اور سنت سے ہونا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں سنو، میرے سرکار غریب نواز کا یہ معمول تھا. پورے بغداد والے جانتے تھے کہ بڑے پیر ہر پیر کو ہر 12ویں کو نبی کا میلاد منایا کرتے تھے. نبی کا میلاد یہ سرکار غوث اعظم کا معمول تھا. ارے تم ایک 12ویں اگر ہم مناتے ہیں تو تمہارے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں. لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہم ایسے میلادی ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہم میلاد منانے کے لیے تیار ہیں. میلاد منانے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے. غوث اعظم کا یہ معمول تھا کہ سرکار غوث اعظم ہر ماہ کی 12 تاریخ کو نبی کا میلاد منایا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کھانا پکوا کر اہل محبت علماء بھی آ رہے ہیں، اولیاء بھی آ رہے ہیں، فقراء بھی آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم کے مقدر کا سکندر، مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا، رحمت عالم خواب میں تشریف لائے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹا عبد القادر، تم نے 12ویں سے جو مجھے یاد کیا، ہر ماہ کی 12ویں کی فاتحہ کرتے ہو، نبی کا میلاد مناتے ہو. اب یہ ادا تمہاری مجھے بہت پسند آئی، بڑا پیار آیا. عبد القادر غوث اعظم سراپا ادب سے تشکر بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب دیکھیں. اب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر، تم نے مجھے 12ویں سے یاد کیا، اپنی امت میں ایک ایسا نظام قائم کرنا جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے 11ویں والا پیر کہہ کے یاد کیا جائے گا. تو نے مجھے 12ویں سے یاد کیا، میں اپنی امت کو 11ویں دیتا ہوں. جبکہ آپ پوچھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال عرس کی جو مشہور تاریخ ہے وہ 17 ہے. لیکن محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ دیار ہند میں اہل حدیث کے امام، وہی سنیے بابا، اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں، سلفی بھی ہم ہیں، سب ہم ہیں بابا. آپ سمجھ لیں، یہ سب چٹے ہیں، نام چوری کر لیے بابا، غیر مقلد ہے سب. تو مصطفیٰ جان رحمت نے غوث اعظم کو 11ویں کی فاتحہ عطا فرمائی. مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ نبی کی میلاد منانا غوث اعظم کی سنت ہے، اور نبی اور غوث اعظم کی 11ویں منانا یہ نبی کا عطا کرتا تحفہ ہے. کیا ہے عطا کردہ امت کو؟ تحفہ ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک اولیاء کرام پر اپنی نمازوں میں سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز درگاہ کو کائی کو جاتے ہیں، کیا ملے گا تم کو؟ آؤ ایک حدیث پاک جو ہے، حدیث سنیوں سے آپ سنا کریں، سنا کر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا. جزاک اللہ. تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ لوں گا. یہ دیکھیں حجر اسود ہے نا، حجر اسود کو ہر حاجی طواف کرتا ہے. طواف کا آغاز وہی سے ہوتا ہے، چومتا ہے. چومو. ایک درگاہ کے پاس سے گزر رہا تھا، عادت ہے ایسے، ایک صاحب بولے حضرت، بولے یہ کیا؟ بولا حجر اسود کو دیکھا ہے؟ بولے نہیں. بولا سنا ہے. بولے ہاں کیا کرتے ہیں؟ بولے چومتے. بولا کیسے؟ بولے ہونٹوں سے. اور بولا اگر نہ پہنچ سکے، ہونٹ لب نہ پہنچ سکے، کیا حکم ہے؟ استلام کرو اس طرح. بولا ادھر بوسا پہنچتا ہے تو بولا ادھر بھی محبت پہنچ جاتی ہے. بولا ہاں کئی کو چومتے. یہ حدیث پاک آپ سنیں. حجر اسود، دنیا جہاں کا ہر مسلمان حجر اسود سے اپنے طواف کا آغاز کرتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے. حجر اسود کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنے کے بعد حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ایک دعا کرتا ہے. ساری دنیا حجر اسود کو چوم رہی ہے، عالم، علامہ، بزرگ، چھوٹا بڑا. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ حجر اسود کو میرے نبی نے بھی چوما تو کیوں چوما؟ ساری دنیا چومتی ہے لیکن میرے نبی نے حجر اسود کو کیوں چوما تھا؟ کیوں چوما تھا میرے نبی نے؟ یہ دیکھیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور خلافت،
اپنے اصحاب کے ساتھ حجر اسود کے پاس آئے. حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے قدم آگے بڑھائے, اسے بوسہ دیا, چوما, پلٹے اور بزبان فصیح فرماتے ہیں یا حجر انک حجر لن تنفع ولا تضر. اے حجر اسود تو تو ایک پتھر ہے, نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نقصان اور نہ ہی نقصان. میں تجھے اس نیت سے نہیں چومتا ہوں بلکہ عمر اپنے لب تجھ پر اس لیے رکھتا ہے کہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. تجھے میرے نبی نے چوما نہ ہوتا. حالانکہ جانتے ہیں حجر اسود جنتی پتھر ہے. حجر اسود جب زمین پر آیا تو جہاں تک اس دودھ کی طرح جو روشن تک جہاں تک اس کی روشنی گئی حدود حرم بن گئی, حدود حرم بن گئی. اور یہ بھی سنیں حاشیۃ الصابی میں لکھا ہے کہ زمزم شریف کا جو پانی دیکھتے نا دن میں کروڑوں لیٹر جو ہے پانی جو ہے نکالا جاتا ہے, سیراب ہوتے ہیں. حجر اسود میں وہ پانی زمزم شریف کا پانی جانتے ہیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے سیدھے حجر اسود میں, اور حجر اسود سے سیدھے کنویں میں. حاشیۃ الصابی میں جو ہے علامہ صابی علیہ رحمہ نے لکھا ہے. اب حضرت مولا علی کا اور حضرت عمر کا ایک مکالمہ ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی بحث ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے. جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے کہا یا حجر انک حجر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, پیچھے لوٹے. پیچھے لوٹنے کے بعد شہر علم کا دروازہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے کھڑے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین مجھے آپ کے اس مسئلے سے آپ کے اس تحقیق سے مجھے اختلاف ہے. کہا اچھا علی ہے نا. کئی بار تو حضرت عمر فرما چکی کہ یا اللہ مجھے ایسی قوم میں نہیں رہنا ہے جس میں ابو الحسن نہ ہو, جس میں ابو الحسن نہ ہو. جانتے ہیں کہ شہر علم کا دروازہ ہے. کہا علی کیا بات ہے, صحابہ میں کتنی محبتیں تھی. دیکھو اختلاف بھی اگر ہو جاتا علمی تو کس انداز میں, کہ شافعی حنفی دیکھو آپ کہیں سے آئے, جو اختلاف صحابہ میں تھے وہ اختلاف آج بھی ہے. کہا عمر مجھے اختلاف ہے. امیر المومنین میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, ان کانوں سے سنا ہے کہ حجر اسود فائدہ بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا. کالی بیان کرو. ناظم صاحب نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں, اس لیے حدیث کو مختصر انداز میں جو ہے میں بتانے جا رہا ہوں. اس حدیث کو کبھی انشاءاللہ تفصیل سے کبھی سمجھاؤں گا میں آپ کو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں کہ امیر المومنین میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ حجر اسود فائدہ بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا. قال وہ کیسے؟ قال عن انس وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بخدا قیامت کے دن یہ پتھر ضرور حشر کے میدان میں آئے گا. حجر اسود حشر کے میدان میں آئے گا. اچھا آئے گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں بھیا یہ حدیث سنا رہا ہوں, کئی بات بھارتی کا حوالہ نہیں. وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا, کہ حجر اسود حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کو دو آنکھیں ہوگی جس سے کیا کرے گا, وہ دیکھے گا. وَلَهُ أُذْنَانِ, دو کان ہوں گے, يَسْمَعُ بِهِمَا, جن کانوں سے وہ سنے گا. وَلَهُ لِسَانٌ, اور اسے اللہ زبان بھی عطا فرمائے گا اور اس زبان سے وہ اللہ سے گفتگو فرمائے گا, اللہ سے بات چیت کرے گا. حضرت امیر المومنین مولا علی کی اس روایت پر انگشت بدلتا ہے, حیران ہے. حضرت مولا علی جو ہے گرہ کھولے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین اللہ کے رسول نے آگے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بھی حجر اسود کو چوما, من استلمہ بحق, جس نے بھی حجر اسود کو محبت سے اور پیار سے چوما, اللہ کی بارگاہ میں من استلمہ بحق, ایمان اور عقیدے کے ساتھ, ایمان کی دولت کے ساتھ, عقیدے کی دولت کے ساتھ حجر
اسود کو جس نے بھی بوسہ دیا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کرے گا کہ مولا تیرے اس بندے نے مجھے بوسہ لیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ اس بندے کو داخل جنت کر دیا جائے۔ اچھا ایک سوال، حجر اسود کو یہ مقام کیوں ملا اور ساری دنیا حجر اسود کو چومی جا رہی ہے مگر میرے رسول نے کیوں چوما؟ علماء کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں کہ حجر اسود کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ میرے رسول نے چوما، لیکن رسول نے حجر اسود کو کیوں چوما؟ آج درگاہ شریف کو بوسہ لیتے ہیں، غوث اعظم کی حضرت داتا علی حجوری کی اعلیٰ حضرت کی مخدوم صاحب کی بارگاہ کی چوکٹ کا بوسہ لیتے ہیں تو یہ چوٹے کہتے ہیں بابا کائی کو، ان کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین قیامت کے دن یہ پہچانے گا ساری دنیا حضرت کا حجر اسود کو چوم رہی ہے، کہا رسول نے چوما، مگر رسول نے کیوں چوما؟ رسول نے کیوں چوما؟ دو جملوں میں، جب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دائی حلیمہ آپ کو گودی میں لے کر قبیلہ بنی حوازن اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اللہ کی رحمت کو اپنے گود میں لے کر اپنی مقدر کا سکندر چمکانے کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ قبیلہ بنی حوازن اپنے گھر پہنچنے سے پہلے حجر اسود وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ یہ نکتہ آپ سنیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ حدیث پاک میں تاریخ اور سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ دائی حلیمہ جیسے ہی اللہ کے نبی کو لے کر اپنی گود میں لے کر کعبے کا طواف کرنے کے لیے آگے بڑھی، یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ کعبہ فٹ میں آ گیا، کعبہ آمینہ کے لال کی طرف جھک گیا، کعبہ آمینہ کے لال کی طرف جھک گیا۔ حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑ دی، کہا آمینہ، کہا حلیمہ تم نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے لگ گیا، نبی کو چومنے لگ گیا۔ ارباب تصوف فرماتے ہیں حجر اسود نے نبی کی تعظیم میں چوما تھا۔ بچپن میں میرے مصطفیٰ نے انعام عطا فرما دیا، احسان فرما دیا کہ اے نبی سے محبت کرنے والے پتھر، نبی تیری محبت کا بدلہ محبت سے دے گا۔ میرے مصطفیٰ نے چوم لیا، مہر لگا دی، کہا اے حجر اسود تیرے نبی نے تجھے چوما ہے، یہ مقام تجھے دے رہا ہوں کہ میری امت قیامت تک تجھے چومتی رہے گی، اور جب تک نہ چومے اور تیرے پاس سے کسی بھی کونے سے طواف ہو سکتا تھا بابا، طواف حجر اسود کے پاس ہی سے کیوں؟ پتھر نظر آتے بابا، اندر 360 تھے، کتنے تھے؟ پتھر مارے، توڑے، نیچے گرائے، کوئی ادھر لڑکا کوئی ادھر لڑکا، آپ سمجھے؟ مار مار کے گرایا گیا، لیکن ایک تھا اسے چوما گیا، ایک تھا اسے پیار پیار کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو بت کدا ہے جن کے یہاں پر وقت آنے پر کئی کو جنت سے اللہ نے کہا اخرج، بڑے ملا جی تھے، نوازی تھے، بڑے ملا جی نوازی تھے، زاہد 20,000 سال تک فرشتوں کو 20,000 سال تک فرشتوں کو اس نے کیا کیا ہے؟ درس دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اخرج فانک رجیم، نکل جا کے تو دھتکارا ہوا ہے، تو ملعون ہے۔ تو ملا جی کو جب وہاں سے نکالا جا سکتا ہے تو مسجدوں سے، ارے مسجد افضل کے جنت افضل، ارے قرآن ہی سنا رہا ہوں بابا، جو بولوں گا قرآن اور حدیث بولوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حجر اسود کو دنیا اس لیے چومتی ہے کہ نبی نے چوما، اور نبی نے اس لیے چوما کہ جب میرے نبی کی میلاد ہوئی تھی حجر اسود کے سامنے، کعبے کے سامنے جب مصطفیٰ کو لے جایا گیا، نبی کی آمد اور استقبال کی خوشی میں نبی کا میلاد منانے کے لیے حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر نبی کو، حجر اسود بھی میلادی، کعبہ بھی میلادی، پوری دنیا میلادی، پوری دنیا میلادی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم بھی میلادی، فاتحہ کہیں کرتے، حساب بولے حضرت
ٹھیک ہے یہ سامنے رکھتے بولا ٹھیک ہے پیچھے رکھیے. بابا تو کدھر بھی رکھ بولا اتنی چڑے فاتحہ سے تیرے کو. بولا یہ دیکھ الفاتحہ یا اللہ دنیا کے سارے کھیتوں پر فاتحہ, دنیا کے سارے پھلوں پر فاتحہ. کہاں تک کھاؤ گے بالا باپ ہوگی فاتحہ. بولا دنیا کے سارے پانیوں پر فاتحہ. آپ سمجھ لیں دنیا کی ساری مٹھائیوں پر پہنچ گئی. کہاں تک کھاؤ گے بولا پہنچ گئی فاتحہ. بولا فاتحہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے. فاتحہ کا مفہوم کیا ہے بہت وسیع ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ والوں کی شان یہ ہے, مرتبہ اور مقام یہ ہے. کعبہ شریف کے پتھر کو لوگوں نے دیکھا اور یہ کہہ دیا عزیزان ملت اسلامیہ کہ نبی نے چوما. ہم نسبت کا اعزاز کرتے ہیں, نسبتوں نے ہمیں سنوارا ہے, نسبتوں نے ہمیں سنوارا ہے. نسبتیں ہمارا وقار ہے, نسبتیں ہمارا اعزاز ہے, نسبتیں ہمارا سرمایہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں چوما بھی جاتا ہے وہ بھی سنت ہے. اور کہیں تو اولیاء کرام کے مزارات پر ہم نسبتوں کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ نسبتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری گفتگو کو جو ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. میں بار بار اشارہ خیر تبرکن کچھ چیزیں گفتگو میں نے کی, اللہ اسے مقبول و منظور فرمائے. ایک ضروری کہ یہ ویڈیو شوٹنگ وغیرہ کے چکر میں پڑھتا نہیں ہوں, بار بار دل میں وہ میں کسی پر کلام نہیں کروں گا, لیکن کبھی ایسے پروگرام میں یہ پہلا اتفاق ہے میرا, یہ پہلا اتفاق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہم سبوں کو بچائے. یہ جو کہتے ہیں نا دو جملوں میں بڑے بزرگ ہیں, گستاخی اللہ معاف فرمائے, لیکن ایک بات بتاتا ہوں میں. ہمارے بڑے بزرگوں نے خانقاہوں نے تو ہم کو یہی بتایا کہ اسلام ان مادی طاقتوں سے نہیں پھیلا ہے, اسلام روحانی طاقتوں سے. جانتے روحانی طاقتیں جب مضبوط ہوتی ہے نا تو میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. یہ میڈیا مضبوط ہونا چاہیے. کون سا یہ میڈیا, یہ کون سا؟ حضور نے فرمایا المصور والمصور کلاہما فی النار. دونوں جو ہے اللہ, میں کوئی بابا کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں, من عالم کے مندانم, من عالم کے مندانم, میں گنہگار ہوں. لیکن ایسی محفلوں میں یہ جو چیزیں کہی جا رہے ہیں ان کو یہاں بٹھانا چاہیے یہاں پر. اور ایک بات کہ اس سے اسلام کو کوئی بابا اسلام کا بال کوئی باقا نہیں کر سکتا. پوری دنیا بھی اگر کفر و شرک متحد ہو جائے, اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ مذہب میرے محبوب کا اور میرا پسندیدہ دین ہے, اس کی حفاظت میں کروں گا. تو اسلام کو یہ میڈیا آ رہے کتنے آئے یزیدی اور کتنے گئے بابا, کوئی کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی فکر کرنی ہے. اسلام تو ماشاءاللہ سدا بہار ہے, اسلام سدا بہار ہے. اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. فاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. حضرات عشاء کی اذان ہوگی, اذان کے بعد
نماز پڑھیں، ان کے بعد موئی مبارک کی زیارت، ان کے بعد لنگر مخدومی آپ سبھی حضرات کھا کے جائیں۔ کمیٹی والوں کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ سادات کرام تشریف لے جائیں تو آپ ادب کا لحاظ ضرور رکھیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں منارو حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے
اللہ